اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا جو ہے وہ شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیک نہ مانگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 32 مقامات پر جو ہے وہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، جس میں اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا۔ معلوم ہوا زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنچے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بعد آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، یعنی جس چیز میں انہوں نے بخل کیا تھا، وہ مال میں بخل کیا تھا، اس کی زکوٰۃ نہیں دے گی تو وہ جو ہے وہ اس کے گلے میں ان کو طوق پہنا دیا جائے گا۔ تو سامعین عزیز وقار، مال کی زکوٰۃ دینے کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی آقا کریم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس سے مال سے جو اس کو مال اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا تو اس مال کا شر جو ہے وہ اس سے جاتا رہا، یعنی اس مال کا جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے، وہ مال جو ہے وہ شر سے بچ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہے کس پر، فرض کس پر ہے، صاحب نصاب کون ہے؟ تو جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی یا مال تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اس کے واجب ہونے کی 4 شرط ہیں کہ پہلے نمبر پہ مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پہ عقل مند ہونا، تیسرے نمبر پہ نصاب کا پورا ہونا اور چوتھے نمبر پہ اس پر سال کا گزر جانا۔ یہ بھی شرط ہے کہ جو مال ہے جس وقت وہ صاحب نصاب بنا ہے تو اس پر سال کا گزر جائے تو سال کے بعد جو ہے وہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ۔ چند ایک مسائل جو ہیں ضروری میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، حالانکہ یہ جو ہے وہ ٹاپک بہت وسیع ہے، تو جن کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، کوئی اور پوچھنا چاہے تو وہ بعد میں آ کر وہ پوچھ سکتا ہے، وہ اس کو بتا دیے۔ میں نے چند ایک مسائل جو ہے وہ لکھے ہیں، وہ سماعت فرمائیں کہ اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ بندہ مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر بھی نہیں ہے تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کی ماہانہ آمدنی تو معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ویسے اس کے پاس مال آتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آمدنی معقول ہے، لیکن یہ ہے کہ سال بھر اس کے پاس وہ نصاب کی رقم پوری نہیں ہوتی، یعنی اس میں سال کی ابتدا دیکھی جائے گی اور سال کی انتہا دیکھی جائے گی، یعنی آج اگر کوئی صاحب نصاب ہوا ہے نا تو پھر اگلے سال انہی دنوں میں دیکھا جائے گا، درمیان میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، لیکن اگر وہ اس سال کے شروع میں
صاحب نصاب ہوا ہے، پھر سال کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہوگا، اور اگر ادھار کی رقم وصول ہونے کے بعد چند سال کا عرصہ گزر گیا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اسی طرح مردہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے فوت شدگان جو ہے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اکثر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایصال بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ ویسے صدقات جو ہے وہ خیرات کر دی جائے جو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے وہ اس کا صدقہ خیرات ہوگا، اس لیے الگ طور پر جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا جائے۔ نمبر 6، باپ اور بیٹا مل کر پیسے کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضہ میں ہے اور باپ ہی اس میں سے تصرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ ان پیسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، باپ اپنے الگ پیسے لے لیتا ہے، بیٹا الگ لے لیتا ہے، اور دونوں کی قیمت جو ہے وہ نصاب پہلے بتا دیا ہے، دونوں کی قیمت نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو پھر دونوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اپنے والد کو زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ والد جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، تو بیٹا بھی تو اسی کا ہے نا، باپ اور بیٹا جو ہے وہ باپ کا ہی مال ہے، بیٹے کا مال جو ہے، تو اس لیے اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی یہ نابالغ بچہ ہے، اس کی جو ہے وہ اتنی پراپرٹی ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ، اور ولی کے لیے بھی نابالغ کے مال سے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، اور دوسری عبادات کی طرح بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے مکانات بنا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ ان کو مکمل طور پر اس کا جو ہے وہ ان کو مالک بنا دیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ ان کی رجسٹری جو بھی ہوتا ہے وہ سارا ان کے نام کروا دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی مرضی سے تصرفات جو ہے وہ اس میں کر سکے، پھر کوئی روک ٹوک نہ ہو، بالکل جو ہے وہ اس کو ان مکانوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کر دی، نیت نہیں کی زکوٰۃ کی، نیت کے بغیر ادا کر دی، اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر دے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کر دیا جائے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نیت ضروری ہوگی کہ میں یہ مال جو ہے وہ زکوٰۃ کا دے رہا ہوں یا ویسے صدقات دے رہا ہوں۔ اگر نیت کے بغیر مال دے دیا، بعد میں نیت کر رہا ہے کہ جی یہ میں نے زکوٰۃ ہی دے، میری چلو زکوٰۃ بھی اسی میں آ گئی، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں، یعنی اپنے یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ اولا ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے اگر کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دے دی، یہی اولا ہے۔ اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں سے ان کی اجازت سے اصل رقم، یہ بھی توجہ کر لیں اس مسئلے پہ، اکثر جو ہے آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے، پوچھنے کو بھی ملتا ہے، اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں سے ان کی اجازت سے اصل رقم سے زکوٰۃ کاٹ کر مستحقین زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر اصل رقم سے ادا تو کریں لیکن مالک کی اجازت کے بغیر ادا کریں گے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اگر وہ حکومت یا بینک والے اصل رقم سے نہیں بلکہ نفع کے نام پر جمع ہونے والی سود کی رقم سے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حرام رقم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بیوی کو اگر شوہر زکوٰۃ دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی، یہ نہیں کہ جو شوہر ہے وہی جو ہے وہ مالک جو ہے وہ سونا اکثر ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، وہ سونا عورت کے پاس ہے
تو یہ نہیں کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ مالک اس کے شوہر کے ذمہ ہے وہ ادا کرے گا، بلکہ جو بیوی ہے، جو عورت ہے، جس کے ذمہ ہے، جس کے پاس وہ مال ہے، اس کی زکوٰۃ وہ ہی ادا کرے گی۔ اسی طرح پرائز بانڈ کی اصل قیمت، یعنی جس رقم سے پرائز بانڈ خریدا گیا وہ نصاب کے برابر ہو تو اس اصلی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ہر قراندازی میں نام نکلنے کی صورت میں جو رقم زائد ملتی ہے وہ نہ تو لینا جائز ہے اور نہ ہی اس پر زکوٰۃ ہے۔ جہاں سے لیتا ہے واپس کر لے، ورنہ بغیر ثواب کے وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ رقم جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ یہ تو الگ بات ہے نا کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، وہ رقم ہی لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ پلاٹ خریدتے وقت جو ہے وہ فروخت کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک وہ اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس وقت اس پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے پر پہلے یا سال کے مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ وہ اکٹھی ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے ہوں اور وہ نصاب کے برابر بھی ہوں، پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ حکومتیں جو ہیں وہ ٹیکس لیتی ہیں نا، انکم ٹیکس ادا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس جو ہے وہ ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ ہے، خداوندی اور عبادت ہے۔ تو انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کا الگ جو ہے وہ الگ طور پر ادا کرنا اس کے ذمہ فرض ہے، واجب ہے، وہ انکم ٹیکس کے طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ میں شامل نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ چند ایک ضروری مسائل تھے، یہ میں نے بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کافی مسائل ہیں جو اگر کسی کے کوئی ذہن میں ہو تو وہ بعد میں جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے اس کے بارے میں۔